اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام سن کریں گے امپورٹنٹ آیات اینڈ احادیث فار دا پریپریشن آف فائنل ایگزامس اسلامیات کا، اور ہم صرف 4 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 آپ کی احادیث ہیں۔ ان کو آپ اچھے سے کر لیں گے تو ماشاءاللہ آپ اچھے سے اٹیمپٹ کر لیں گے ان کوشچنس کو۔ پہلی ہے والسارقُ والسارقاتُ، تو آپ نے اس میں ہر ترجمے کے لیے ہر آیت کے اندر کوئی ایسی نشانی رکھنی ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی آیت ہے اور اس کا کیا ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہاں آپ سارقہ کی نشانی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ چور ہوتا ہے تو چور والی آپ کو یاد آ جائے گی کہ میں نے کیا ترجمہ یاد کیا تھا آیت کا۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی سزا میں جو ان دونوں نے کمایا، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے، اور اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایم سی کیو آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک کون سی سزا رکھی ہے چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے، تو وہ کیا ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو اس میں عدل والاحسان اینڈ پر آ رہا ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ میں نے وہ ترجمہ یاد کیا تھا جس میں عدل کا اور احسان کا اینڈ میں لکھا گیا تھا۔ تو بے شک اللہ حکم فرماتا ہے، امر ہوتا ہے، حکم کس چیز کا حکم فرماتا ہے؟ عدل اور احسان کا۔ بہت آسان ہے، بہت آسانی سے آپ یاد کر لیں گے، اور ریفرنس ضرور یاد کیجیے گا حدیث کا، اس کہ آپ کو شاید وہ آپ سے پوچھ لیں کہ کون سی صورت میں سے کون سی آیت ہے، تو اگر آپ وہ بھی کر لیں تو بہتر ہے۔ آگے ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ۔ تو آپ نیک لوگ، محسنین کا نیک لوگ یاد رکھو گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کون سی آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، کہ اور نیکی کرو بے شک اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں آپ کو ہنٹ اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں۔ اب ایک یہ آیت ہے، یہ بچے اکثر جو ہے نا بھول جاتے ہیں کرنا، کیونکہ یہ کانٹیکسٹ میں لکھی ہوئی، اوپر ٹیکسٹ کے اندر یہ الگ سے نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس میں سے آ جاتی ہے، یہ آتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ارشاد ربانی ہے اس میں، کیونکہ آیت کا نہیں بتایا کہ کون سے جو ہے نا ریفرنس نہیں ہے کون سے سپارے کی ہے، لیکن آیت ہے یہ اعدلوا وهو اقرب للتقوی، چھوٹی سی آیت ہے، عدل کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ بہت بڑی سمجھ لیں کہ آیت ہے اگر آپ اس کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ آگے احادیث آ جاتی ہیں، 6 حدیث ہیں ٹوٹل، اور پہلی حدیث جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور مجھے اسی لیے مابعوث کیا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اور اس کا ریفرنس نمبر ہے 5096۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، کمپلیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو وہ آپ یہ لکھیں گے اور ساتھ ریفرنس لکھیں گے، مشکوتہ 5096 یعنی 5096۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسری ہمارے پاس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جو کہ منع کرتی ہے ہمیں، اور یہ اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا، حقوق العباد کا کیسے خیال کرنا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، 1527 اس کا ریفرنس نمبر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے جو کہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، بالکل بھی اس کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں ہے، اور وہ ہے حضرت جبرائیل سے منسوب، جبرائیل علیہ السلام سے منسوب ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو، پھر یہ تصور کر لے، یا یہ امیجنیشن اپنے دماغ میں سوچ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ حدیث ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل سے منسوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان یہ بات ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ عدل و انصاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک عادل لوگ اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور اپنی رعایا میں انصاف سے کام لیتے تھے۔ صحیح مسلم 1827 اس کا ریفرنس ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو صحیح مسلم 97 بتائی ہے حضرت جبرائیل والی، یہ بھی اسی طرح بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں کیونکہ فائنل ایگزام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ کریں گے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ اور بہت ضروری جو حدیث ہے وہ سزا کے بارے میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عورت آئی تھی امیر قبیلے کی، تو اس کے لیے سفارش آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہیں کھاتے ہوتے تھے، لیکن حساب لگائیں کہ وہاں
نبی کو بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت اہم حدیث ہے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا بھی یہ کام کرتی تو اس کو بھی یہ سزا ملتی, یعنی یہ والی سزا ملتی, کوئی اور نہیں, یہی سزا ملتی, یہ ہاتھ کاٹنے والی. تو اللہ کی قسم کھا کے آپ نے یہ کہا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آگے چلتے ہیں اپنی لاسٹ جو حدیث ہیں ان کی طرف, بلکہ آخری حدیث کی طرف, اور اس کو آپ کر لیجئے گا. امپورٹنٹ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہم اس کو کہہ سکتے کہ پیپروں کو اگر ہم دیکھا جائے تو ایز کمپیئر ٹو فائنل ایگزامس, لیکن آپ پھر بھی اس کو پڑھ کے جائیے گا. اور وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے بارے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جو ہے عدل کے بارے میں ایک بشارت دی تھی. تو بشارت کا شاید سوال آ جائے آپ کو اس کا کہ حکمرانوں کے لیے قیامت کے دن کیا بشارت ہے اللہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. تو یہ بشارت میں آتا ہے, ٹھیک ہے, خوشخبری میں آتا ہے. تو یہ آپ یاد ضرور کر لیجیے گا. تو بچوں میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے چھوٹی سی, تاکہ آپ کو ادھر ادھر پیجز نہ ڈھونڈنے پڑیں, آپ کے سامنے سب کچھ لکھا ہو اور آپ اس کو فوراً سے یاد کر لیں. ہارڈلی آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا یہ سب یاد کرنے میں. یہ تقریباً 9 بنتی ہیں, بلکہ 9 یا 10 بنتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اچھے سے اس کو کر لو گے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.